اچھا جی، صبح 16 دسمبر ہے، سقوط ڈھاکہ کی برسی. اتنا بڑا سانحہ ہماری تاریخ کا، بدترین سانحہ کہنا چاہیے. وہی گھسے پیٹے بیانات، وہی تقریریں، وہی ٹاک شو، وہی بحثیں مباحثے، الزامات، کس کی وجہ سے یہ ہوا تھا، کس کی وجہ سے نہیں تھا ہوا. سیکھا شیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہ حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار اتنا بڑا واقعہ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو، اگر وہ پھر بھی نہ سیکھے، انہی حالات سے بچنے کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار نہ کرے، تو وہ کتنی یار سوئی ہوئی قوم کہہ سکتے ہو. بالکل. ان غلطیوں کا جتنی مرضی باریک بینی سے جا کے جائزہ لے لو، ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ تمام غلطیاں ہم بالکل اسی انداز میں ان غلطیوں کے بار بار مرتکب ہو رہے ہیں. آج بھی یہ تم دیکھ لو یار، بلوچستان کی کتنی بری حالت تھی، کس قدر ہم خوفناک طریقے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یا اللہ اس صوبے کا کسی طریقے سے اچھا کر دے، اور ان لوگوں کو ان کی جو ٹینشن ہے، ان کا جو غصہ ہے وہ ختم کر دے. مگر گورنمنٹ نے دیکھو کیا کیا ہے. بالکل وزیر اعلی ادھر جو سرکار لگے ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن یہ کوئی ڈھکی چھپی تو اب بات ہی نہیں رہی. ہر دوسرے دن ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے ان کے گرنے پڑنے کے، جو لڑکھڑاتے ہوئے قدم دکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل نان سیریسنس. سندھ میں دیکھ لو یار، سندھ میں کیا حالت ہے، کس طرح کی یہ وہاں پہ دہشت گردی آج تک ہو رہی ہے. ہر آئے دن، ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں 20 25 15 16 بندے جو ہیں وہ مر رہے ہیں. ٹارگٹ گلنگ ہو رہی ہے، پتہ گوری ہو رہی ہے، ہر چیز جاری ہے. کیا قدم کیا اٹھایا مجھے بتاؤ لوگوں نے. رحمان ملک صاحب جو انڈیا گئے ہوئے ہیں، کیا ادھر سکون ہو گیا ہوا ہے؟ آپ کے گھر میں کیا بہترین سکون ہے؟ آپ کے بچے بہترین پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جو آپ کنڈیاں لگا کے کسی اور کے گھر جا کے سیرے کر رہے ہیں. ادھر پنجاب میں دیکھ لو کیا گفتگو شروع ہو چکی ہے. جی صوبہ تقسیم ہوگا نہیں ہوگا، کالا باغ ڈیم بنے گا نہیں بنے گا، پاکستان کے بدلے ہی بنے گا. عجیب بیانات، عجیب سے بحثیں، عجیب سے الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. ادھر سرحد کی طرف دیکھ لو، ہر چیز ویسی کی ویسی چل رہی ہے، خوفناک طریقے سے. ٹارگٹ کلنگیں اور بمب بلاسٹنگیں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. کچھ سوچ ہی نہیں رہا کچھ بھی. تم دیکھو نا، سانحہ سقوط ڈھاکہ کے جتنے بھی مرکزی کردار تھے ان کے بارے میں آج جب بھی ہم تفصیل میں انالائز کرتے ہیں ان کو، تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا کہ کوئی شراب کے نشے میں مست تھا، کوئی شباب کے نشے میں دھت تھا، کوئی اقتدار کے خمار میں تھا. آج کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ تم کرداروں کی بات کر رہے ہو، یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کوئی یعنی رتی برابر بھی ہم نے سبق سیکھا ہے. ان الیکشنز میں جو 71 کے الیکشن تھے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ جناب اس دن سب لوگ جیت گئے تھے، پاکستان ہار گیا تھا. یعنی اس وقت ان الیکشنز میں پنجابیوں نے پنجاب کو ووٹ دیا تھا، بنگالیوں نے بنگال کو ووٹ دیا تھا، اس وقت کے سرحد نے پٹھان کو ووٹ دیا تھا، بلوچستان نے بلوچ کو ووٹ دیا تھا. آج بھی ہم اپنی اسی ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہیں. یعنی ہم آج بھی اگر پنجابی ہے تو وہ پنجاب کو ووٹ دینا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. سندھی سندھ کو ووٹ دینا چاہتا ہے، بلوچی بلوچ کو ووٹ دینا چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کا رہائشی جو ہے وہ پٹھان کو ووٹ دینا چاہتا ہے، پاکستان کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. یہی ہے نا ہماری سائیکی. ذہنی طور پہ بٹے ہوئے تقسیم، یعنی صوبائیت اور لسانیت اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے ہم سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. سر اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج کے سیاستدانوں کو یا ہمیں انکلوڈنگ آر سیلفز یہ اندازہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کل کو ہسٹری بن جائے گا، اور ہمارا مورخ جو ہے وہ لکھے گا جسے کہ تو وہ کیا لکھے گا، کیونکہ وہ تو لکھ رہا ہے. ہم تاریخ تخلیق کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم کیا تخلیق کر رہے ہیں؟ اچھا صرف لوگوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اداروں کا بھی مسئلہ ہے نا. اب تم دیکھو نا ادارے ہمارے کیا کر رہے ہیں. صحیح، بالکل. ہر ادارہ دوسرے کے ساتھ اہم آڈا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ہر ادارہ چاہ رہا ہے کہ میں سپریم ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں سپر ہوں، میری بات مانی جائے. یہی آڈا نہیں ختم ہو رہا. سقوط ڈھاکہ میں کیا تھا؟ یہی اداروں کی بلیم گیم تھی نا. اس کے بعد جو آج تک چلی آ رہی ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو تھی، وہ منظر عام پر نہ آنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا الزام دوسرے کے سر پہ دھرنے کے لیے کمر بستہ تھے. سیاستدان کہہ رہے تھے فوج کی وجہ سے، فوج کہہ رہی تھی سیاستدانوں کی وجہ سے، اور اس بات کا تعین ہی نہیں ہو سکا. حالانکہ دیکھا جائے تو یعنی فوج کو یقیناً اس کے حصے کا الزام دیا جانا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فوج نے اپنے فرائض
انتہائی مشکل حالات میں سر انجام دیے تھے، انتہائی مشکل حالات میں. اور ایون یہ کہ جو اس وقت پاک فوج کے مخالف تھے وہ بھی پاک فوج کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں لڑنا دنیا کی کسی فوج کے بس کا روگ بھی نہیں تھا. میں تمہیں بتاؤں، کرن تھاپڑ معروف انڈین صحافی، اس نے 1999 میں مانک شاہ جو اس وقت یعنی ہندوستانی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کو انٹرویو کیا تھا. تو اس سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ مختصر سا جواب دیں کہ کیا آپ جنگ جیتے تھے یا پاکستان جنگ ہارا تھا؟ تو اس نے کہا تھا نہ ہم جنگ جیتے ہیں نہ پاکستان جنگ ہارا تھا، حالات جیت گئے تھے. اور اس نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج نے انتہائی دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیا تھا، لیکن حالات پاکستان کے خلاف. تو اس نے کہا تھا کہ اب ہم تو صرف 7-8 میل کی دوری سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، پاکستان سینکڑوں میل دور وہاں پہ لڑائی لڑنے کے لیے آیا تھا. یار یہ مانک شاہ وہ پائی ہوا ہے جس نے انڈین سپاہ سالار ہونے کے باوجود بڑی سچائی سے کام لیا. مانک شاہ بنیادی طور پہ پارسی تھا اور قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے اس کو پاک فوج میں آنے کی